بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آصف الرحمن الوی آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ان للہ و انا الیہ راجعون۔ ارشد شریف، جی ہاں، ارشد شریف آج ہم میں نہیں رہا۔ کمانڈر شریف کا بہادر بیٹا ارشد شریف، میجر اشرف شہید کا نڈر اور بے باک بھائی ارشد شریف بھی اسی فہرست میں شامل ہوا جو اسے وطن عزیز کے لیے جان دینے میں پیش رہے۔ ارشد شریف تو اسی دن مر گیا تھا جس دن اسے اپنی بوڑھی اور بیوہ ماں کو چھوڑ کر جانا پڑا۔ ارشد شریف تو اسی دن مر گیا تھا جب اسے اپنے بال بچوں کو چھوڑ کر جانا پڑا۔ ارشد شریف تو اسی دن مر گیا تھا جس دن اسے اپنا گھر بار چھوڑ کر جانا پڑا۔ ارشد شریف تو اسی دن مر گیا تھا جس دن اسے اپنے ادارے سے فارغ کیا گیا۔ ارشد شریف تو اسی دن مر گیا تھا جس دن اسے اپنے دوست، احباب اور ساتھیوں کو چھوڑ کر جانا پڑا۔ ارشد شریف تو اسی دن مر گیا تھا جب اس کی بیٹی بند بھائیوں نے اس کے حق میں آواز نہیں اٹھائی۔ ارشد شریف تو اسی دن مر گیا تھا جس دن اسے وطن عزیز پاکستان کی زمین اور آسمان چھوڑ کر جانا پڑا۔ ارشد شریف کتنی بار مرا، بار بار مرا اور تل تل مرا، یہ احساس سے آری بے حس لوگ کیا جانے۔ میں نے اس کے پاکستان سے جانے کے بعد کے ویلاگ میں اس کے چہرے پر دکھ، کرب، بے چینی، بے بسی اور پاکستان واپس آنے کی بھوک دیکھی۔ ہاں، ارشد شریف ہم میں نہیں۔ آج ارشد شریف کی موت کے ساتھ سسکتی سچ کی تلاش میں بھٹکتی صحافت کا بھی موت ہو گئی۔ کیوں اسے کس نے ملک چھوڑنے پر مجبور کیا؟ کیوں اس محب وطن پر کیس بنے، وہ بھی غداری کے؟ کیوں اسے اس کی بوڑھی اور بیوہ ماں، بیوی بچوں سے دور کیوں کیا گیا؟ ارشد شریف پر پاکستان تو پاکستان، پردیس یعنی دبئی میں بھی زمین تنگ کی گئی، سانس لینا محال کیا گیا۔ کس نے اس پر زمین تنگ کی؟ کوئی جواب ہے نہیں، اور کبھی ہوگا بھی نہیں۔ آج ارشد شریف کی موت پر بڑے بڑے ایوانوں میں تعزیتی اجلاس ہوں گے، مذمتی قراردادیں متفقہ طور پر منظور کی جائیں گی، گہرے رنج و غم کا اظہار کیا جائے گا، قاتلوں کو پکڑنے اور قوم کے سامنے لانے کا مطالبہ کیا جائے گا، عدالتی کمیشن بنانے کا بھی مطالبہ کیا جائے گا، دعا خیر کی جائے گی کہ اللہ تعالیٰ مرحوم کو اپنی جوار رحمت میں جگہ دے اور لائقین کو صبر جمیل عطا کرے، آمین۔ اس کے بعد جام سے جام ٹکرائے جائیں گے، کہا جائے گا بس جی، اللہ کی رضا انسان اور کر ہی کیا کر سکتا ہے۔ ادھر زرد صحافت اپنا ننگا ناچ ناچے گی، نئی تعویلیں، دلیلیں اور کہانیاں سننے کو ملیں گی۔ مجھے کبھی کبھار ارشد شریف کے تجزیے سے اختلاف بھی ہوتا اور اس پر پیار بھی آتا، دعا بھی کرتا کہ اللہ تعالیٰ اس کو ہر بری نظر سے بچائے، اس کو کمنٹ بھی کرتا، وہ اکثر لائک سے اس کا جواب بھی دیتا۔ اس کی اس حد تک اختلاف ہو تو وہ تعمیراتی ہوتا ہے، پر اگر اختلاف نفرت اور انتقام میں بدل جائے تو قتل میں بدل جاتا ہے، اور جو ہوا۔ قاتل یہ نہ سمجھے کہ یہ کہانی یہیں ختم ہو گئی، یہ سوالات یہیں ختم ہو گئے، نہیں، ایسا نہیں ہے۔ ارشد شریف شہید کے ساتھ ساتھ اب یہ کیس بھی اللہ کے دربار میں پہنچ گیا، اب اس کے فیصلہ اللہ نے کرنا ہے۔ ایسے میں منافقین کے چہرے بھی سامنے آئے، جیسے ARY جو آج اسے اپنی فیملی بتا رہا ہے، جھوٹ بول رہا ہے۔ یہ سیٹ لوگوں کا چینل ہے اور سیٹ کبھی کسی کا نہ ہوا، پیسے کے علاوہ اس کا کوئی بھی نہیں، اس کا کوئی دین ایمان نہیں، اس کی کوئی فیملی نہیں، اس لیے ذرا اس برے وقت آیا تو فیملی سے نکال باہر کیا اور بول لے گلے لگایا۔ بول اگر دکھ کا اظہار کرے تو سمجھ میں آتا ہے کہ گھر ابھی بسا نہیں کہ اسے اجاڑ دیا،
میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ عرش شریف کو جنت الفردوس میں جگہ دے، اس کے پیاروں کو صبر جمیل عطا کرے، آمین ثم آمین۔